جب انبیاء کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا جو اللہ کے اتنے قریب ہیں تو اولیاء کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ حکام کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ تمہارے چودھریوں کے سرپنچوں کے چاہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ جب تک اللہ نے چاہیں گے اس وقت تک کچھ نہ ہوگا۔ حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اس بارش پر بہت سے لوگ کفر پر آ جائیں گے اور کچھ لوگ ایمان والے رہ جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو کہے گا نہیں بارش اللہ کے امر سے ہوئی، بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ ستاروں کا انکار کرنے والا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ تھا بتلانے کا کہ کائنات میں جو بھی تغیر ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لو، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک مسلمان کے دل میں یہ یقین نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس وقت تک فرائض کی طرف قدم نہ اٹھے گا، نماز کی طرف قدم نہ اٹھے گا۔ اس کو فرائض سے روکا ہوا ہے کہ پہلے حکومت سے پوچھ لوں کیا کہہ رہی۔ اگر ایک گاہک دکان پر آ گیا، یہ اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے، اس گاہک کی وجہ سے آمدنی کا یقین کر کے نماز کو ضائع کر دے گا۔ اللہ کا حکم نماز اس لیے ضائع ہوا کہ گاہک سے آمدنی کے آنے کا یقین ہو گیا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ کہو کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے تو نماز ضائع نہ ہوگی۔ جتنے بھی احکام مسلمان ضائع کر رہا ہے اللہ کے غیر سے ہونے کے یقین پر ضائع کر رہا۔ میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، میں یہ سمجھانا چاہتا تھا جتنے بھی نظام کائنات ہے یہ سارا کا سارا ہر آن ہر لمحے اللہ کے قبضے میں ہے، ہر وقت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالی سے اللہ کے احکام اپنی چاہت کے مطابق پورا کرانے کے لیے سب سے بنیادی قدم یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو پورا کرنے پر آ جاؤ۔ دو کام کر لو، ایک تو یوں کہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، پھر یوں نہ کہو کہ اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب سے ہوتا ہے۔ یوں بھی مت کہنا کہ اسباب نہ کریں گے اللہ کریں گے، یہ کہنا بھی اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا ہے۔ یوں کہنا کہ اللہ کریں گے اسباب میں کریں گے، یہ کہنا بھی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ یوں کہو اللہ کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے، لیکن ان کی قدرت موافق ہے ان کے احکام کے ساتھ، اسباب کے ساتھ قدرت موافق نہیں ہے۔ یہ تو اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا، اسباب ہم بنائیں گے کام اللہ بنائیں گے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اللہ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہے کہ تم دنیا بناؤ، اسباب بناؤ، کارخانے بناؤ، زمیندارہ کرو، تم حکومت بناؤ، تم سرمایہ داری کے نقشے چلاؤ۔ اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ میں تمہیں کامیاب کر کے رہوں گا۔ اللہ کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے کہ تم تجارت کرو گے میں تمہیں تجارت میں نفع دوں گا، تم زراعت کرو گے میں تمہیں زراعت میں غلہ دوں گا، تم حکومت کرو گے میں تمہیں حکومت میں عزت دوں گا اور مسلمانوں پر غالب کر دوں گا۔ یہ سارے وعدے اللہ کے غیروں کے ساتھ ہیں، مسلمان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کے وعدوں کو اسباب کی شکلوں میں تلاش کر رہا ہے۔ یہ مت کہو اللہ کریں گے سب پر کریں گے، یوں کہو نہیں